اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ آج کا مبحث یہ ہے کہ ولا لشیء من عمل القبیح بالحسن مبدلا غیرک۔ اے خدا، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو میرے قبیح اعمال کو حسنات میں تبدیل کرے۔ تو یہ قبیح اعمال کس طرح حسنات میں تبدیل ہوتے ہیں، اس کے لیے علماء کی بہت سی توجیحات ہیں، احادیث کی روشنی میں، قرآن کی آیات کی روشنی میں اور عقل کی روشنی میں، کہ ہم یہاں پر ان میں سے ایک دو توجیحات کو عرض کریں گے کہ کس طریقے سے سیئات، قبائح، گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اولاً یہ سمجھ لیجئے کہ یہ خداوند قدوس کا تفضل ہے، عنایت ہے امت نبی آخر کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالی کچھ اعمال کی وجہ سے ان کے قبائح کو، ان کے برے اعمال کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ اس کا تفضل ہے، اس کی عنایت ہے، لطف ہے اس لطیف کا، کرم ہے اس کریم کا، احسان ہے اس محسن کا اس امت کے اوپر۔ تو اس کی توجیحات جو علماء کرام نقل کرتے ہیں، ان میں سے توجیہ اول یہ ہے کہ یہ قول، یہ دعا کا جملہ کانہو قرآن کی آیت کی تفسیر ہے، کہ قرآن میں سورہ ہود آیت نمبر 114 ارشاد ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات جو ہیں وہ ضائع کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں سیئات کو۔ انسان کی نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ان حسنات سے مراد جو برائیوں کو ختم کرنے والی حسنات ہیں، حسنات سے مراد نماز پنجگانہ ہے، کہ آدمی جو نماز پنجگانہ پڑھتا ہے، یہ نماز اس کی برائیوں سے چھٹکارا دلاتی ہے، اور اس کی جو برائیاں ہیں وہ جڑ سے ختم کر دیتی ہیں۔ ایک روایت ہے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت فرمایا، اس سورہ ہود کی، اور پوری آیت کی تلاوت فرمایا۔ پھر فرمایا کہ اے علی، جس نے مجھے بشیر اور نذیر بنایا ہے، اس ذات کی قسم کہ جو انسان وضو کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو جوارح سے، اس کے اعضاء و جوارح سے گناہ گرنے لگ جاتے ہیں، ختم ہونے لگ جاتے ہیں۔ پھر جب یہ
خداوند قدوس کے سامنے مستقبل القبلہ ہوتا ہے، قبل روح ہوتا ہے، اور قلب سے خداوند قدوس کی طرف توجہ کرتا ہے، تو اس کے گناہ اس طریقے سے ختم ہو جاتے ہیں جیسے وہ آج ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہو۔ اس کی ماں نے جس طریقے سے آج اسے جنم دیا ہو، وہ اس طریقے سے طاہر ہو جاتا ہے، کیونکہ جو گناہ دو نمازوں کے بیچ یہ آدمی انجام دیتا ہے، جو معصیت اور کبھی سیاح انجام دیتا ہے دو نمازوں کے مابین، تو دوسری نماز کی وجہ سے خداوند قدوس اس گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر نبی کریم نے ایک تمثیل بیان کی ہے کہ اے علی، یہ پنجگانہ نماز ایک نہر کی مانند ہے، جو نہر کسی گھر کے سامنے بہہ رہی ہو، اور صاحب خانہ جس کے گھر کے سامنے وہ نہر بہہ رہی ہے، اس کے جسم پر جو میل کچیل ہوتی ہے، اگر وہ دن میں 5 مرتبہ نہائے تو کیا پھر بھی اس کے جسم پر میل کچیل کا رہنا باقی ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ تو اے علی، یہ نماز نہر کی مانند ہے، جو عبد خدا اس میں 5 مرتبہ نہاتا ہے، اور 5 مرتبہ نہانے کے بعد وہ اس طریقے سے طاہر ہو جاتا ہے کہ کوئی گناہ اس کے ذمے نہیں رہتا۔ یہ نماز پنجگانہ کی برکت ہے۔ تو اس نماز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی قبائح کو حسنات میں تبدیل کر دیتا ہے، یعنی قبائح کو ختم کر دیتا ہے۔ جب وہ کبھی اعمال ختم ہو جاتے ہیں تو وہ مبدل میں حسنات ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک توجیہ ہے روایات کی روشنی میں، جس کو علماء کرام بیان کرتے ہیں۔ البتہ مستحضر رہیں کہ یہ توجیہات اسرار العارفین شرح ہے دعائے کمیل کی، اس میں سے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ دوسری توجیہ جو بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک روایت ہے جس کو مسلم اپنے صحیح میں، یعنی صحیح مسلم میں یہ روایت ہے ابی ذر سے۔ اس روایت کی تفسیر میں، البتہ اس آیت ہے اس کی تفسیر میں یہ روایت نقل ہوئی ہے۔ آیت یہ ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جو انسان توبہ کرتا ہے اور عمل صالح انجام دیتا ہے، ایمان لاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دیتا ہے، اس کی برائیوں کو نیکیوں میں چینج کر دیتا ہے۔ یہ فرقان آیہ نمبر 70۔ اس کے ذیل میں جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ رسالت مآب سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا، جب وہ حضور الہی میں آئے گا تو ملائکہ کو حکم ہوگا کہ اعرضوا علیہ صغار ذنوبہ،
جو اس کے چھوٹے گناہ ہیں، گناہان صغیرہ ہیں، وہ اس کے سامنے پیش کر دیے جائیں۔ جب وہ گناہ اس کے سامنے پیش ہوں گے تو وہ گناہ اس کو یاد آئیں گے اور کہے گا کہ میں نے یہ انجام دیا ہے، لیکن اس کو خوف ہوگا بڑے گناہوں سے جو ابھی تک اس کے سامنے نہیں لائے گئے، تو وہ زیادہ ان گناہوں کی وجہ سے خوف زدہ ہوگا۔ اس وقت ارشاد رب العزت ہوگا کہ اس کی برائیوں کے بدلے میں نے نیکیاں لکھ دی ہیں اس کے نامہ اعمال میں، اور اس کو آپ جنت میں لے جائیے، تو ملائکہ اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ تو یہ ہے کہ جو توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، عمل صالح انجام دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سیئات کو، اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، وہ نیکیاں بن جاتی ہیں۔ یہ دوسری توجہ۔ پھر تیسری توجہ جو اسرار العارفین میں نقل ہوئی ہے، وہ بھی اس آیت کے ذیل میں ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، کہ سورہ انعام ہے۔ اس آیت کے ذیل میں معانی الاخبار میں جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ ہشام بن سالم کی اسناد سے ایک روایت نقل کرتے ہیں جو چھٹے مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، اور وہ امام اس روایت کو منسوب کرتے ہیں علی بن حسین علیہ السلام کی طرف سے کہ مولا نے فرمایا کہ ویل ہے اس کے لیے جس کا گناہ 10 نیکیوں پر غالب آ جائے۔ ویل ہے اس کے لیے جس کا ایک گناہ 10 نیکیوں پر غالب آ جائے۔ سوال ہوا مولا یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ مولا نے فرمایا، یہ آیت پڑھی اور مولا نے فرمایا کہ دیکھیے خداوند قدوس کا قانون ہے کہ جو آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو خداوند قدوس اس کے بدلے 10 نیکیاں لکھ لیتا ہے، اور جب وہ ایک سیئہ کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے، تو وہ ہی ایک گناہ لکھا جاتا ہے، وہ ایک ہی گناہ کو اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ویل ہے اس شخص کے لیے، میں ڈرتا ہوں اس شخص کے بارے میں جو پورے دن میں بدیاں تو 10 کر لیتا ہے لیکن نیکی ایک بھی نہیں کرتا، تو وہ ایک بدی جو ہے اس کی، جو پورا دن بدی ہی کی ہے، گناہ ہی کیا ہے، اطاعت خدا نہیں کی، کوئی ثواب کا کام نہیں کیا، تو لامحال اب اس کی وہ بدی اس 10 نیکیوں پر غالب آ جائے گی۔ تو یہ دیکھیے بدی کا جو 10 بدیاں ہیں وہ ایک نیکی پر غالب آ جائیں یا 10 نیکیوں پر غالب آ جائے، یہ فرع ہے اس پر کہ اصل میں نیکیاں غالب آ جاتی ہیں برائیوں کے اوپر۔ اصل یہ ہے کہ مولانا اس آیت کو پڑھا ہے کہ ایک نیکی 10 نیکیاں ہو جاتی ہیں جبکہ برائی ایک ہی رہتی ہے، تو 10 نیکیاں لامحالہ غالب آ جائیں گی اس برائی کے اوپر۔ تو اول اصل یہ ہے کہ نیکیاں غالب ہوتی ہیں برائیوں کے اوپر، لیکن بس اوقات انسان جس کے لیے ویل ہے، جو خسارے میں ہے، کہ وہ برائیاں انجام دیتا ہے، نیکی انجام نہیں دیتا، تو لامحال اس کی برائیاں غالب آ جاتی ہیں۔ یہ فرع ہے اس اصل کے اوپر۔ تو یہ قوانین الہی ہیں
تفضل کی طور پر، جس کی بنا پر انسان کی سیئات تبدیل بحسنات ہوتی ہیں. یہ ائمہ طاہرین اور رسالت گرامی کی طرف سے لطف ہے کہ ان کے ماننے والے، ان کی نیکیاں جو ہیں وہ متضاد ہوتی رہتی ہیں، اضافی ہوتی رہتی ہیں، اور ان میں اضافہ کاری ہوتی رہتی ہے، جبکہ سیئات میں کمی ہوتی رہتی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اس تفضل خدا کا شکر کرے تاکہ اس کی اور بھی نیکیاں بڑھتی رہیں. اور ہم طلب کرتے ہیں خداوند قدوس سے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم حد عقل صحیح نمونے سے واجبات کو انجام دے سکیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.